القرآن ترتیلا۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ و قاری محمد حمزہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی۔ سامعین دی وقار، آج ہم جس لاریب کتاب کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ اللہ کی آخری آسمانی کتاب جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، وہ عربی ہے، اور ہم اجمی ہیں۔ اردو بولنے والا بھی ہے، اور اجمی ہندی بولنے والا بھی ہے، بنگالی بھی ہے، بنگالی زبان والا بھی ہے، چائنیز زبان والا بھی ہے، انگلش، یعنی عربی کو چھوڑ کر جتنی بھی زبانیں دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، وہ سب کی سب لوگ اجمی ہیں۔ اجمی کہتے ہیں جس کو عربی بولنا نہ آتی ہو۔ تو آج ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو صحیح جس طرح عربی میں سیکھا جاتا ہے ویسے سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، آپ غور کیجئے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہم قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ہم اس اپنے یوٹیوب چینل پر آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ قاعدے کے سارے سبق اور اس کے علاوہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل تجوید سے، مکمل تلفظ سے پڑھایا جائے گا۔ تو آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ دبا کے آل پر کلک کریں، تاکہ جب بھی ہم نیا لیکچر، نیا سبق اپلوڈ کریں اپنے اس چینل پر تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہے حروف مفردات۔ اب یہ دیکھ کے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ کیا چیز ہے؟ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، ٹھیک ہے جی۔ حروف تہجی کا ہی دوسرا نام جی حروف کیا ہے؟ حروف مفردات، یعنی الف با تا، یہ جتنے بھی ہیں الف سے لے کے یا تک، ان کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، ٹھیک ہے جی، 29 ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی اردو میں تھوڑی ہدایات لکھی ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھی کون سی چیز کیا ہے، کون سا حرف کیسا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں ساری اس کی تفصیل لکھی ہے، تو میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ بھی اس کو سن لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ یہ 29 اردو میں لکھا ہوا ہے، یہ 2 لکھا ہے اور یہ 9 29 لکھا ہے، ٹھیک ہے، 2 اور 9 29۔ حروف مفردات کو تجوید و قرآت کے مطابق، حروف مفردات کو تجوید و قرآت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنے بھی الف با تا ثا، یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو آپ جو ہے عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ اردو تلفظ کیا ہے جی؟ بے، تے، تھے، ہے، خے، توئیں، وئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم جب اردو کا حروف تہجی پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں، تو ایسے پڑھنے سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ با، تا، ثا، ہا، خو، تو، وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تیسری بات وہ کہتے ہیں جی ان 29 حروف یا 29 حروف میں سے 7 حروف، یہ لکھا ہوا ہے جی 7، اس کو آپ جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ لکھا ہوا ہے جی 7، ٹھیک ہے جی، 7 لکھا ہوا ہے، 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے جی؟ حروف مستعلیہ، اور وہ یہ ہیں۔ اچھا، وہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا، یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور ان کو موٹے حروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کا مجموعہ بھی ہے۔ اچھا، جس بندے کو یہ یاد نہ ہو سکے ہوں تو وہ یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، اگر یہ یاد کر لے تو ان کو یہ بھی حروف یاد کرنے میں مشکل
نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کون سے ہیں؟ خصو ضغط قذ، پڑھ لیجئے خصو ضغط قذ۔ یہ جو تین الفاظ ہیں نا جی، یہ ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کو یاد کر لے تو اس کو ترتیب وائز یہ حروف مستعلیہ یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ چوتھی بات وہ کہتے ہیں جی ہونٹوں سے صرف چار حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے جی؟ چار حروف صرف۔ کہاں سے ہوتے ہیں جی؟ ہونٹوں سے۔ با، فا، میم، واؤ۔ با دونوں ہونٹ جوڑ کے با ادا ہوتا ہے، فا نچلے ہونٹ پہ اوپر والے دانت رکھ کے ادا ہوتا ہے، میم بھی ہونٹ جوڑ کے، اور واؤ ہونٹ گول کر کے۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ الف، تا ہو گیا، ثا ہو گیا، جیم ہو گیا، ہا ہو گیا، اس طرح کے یعنی چار حروف ہیں، تو 29 میں سے اگر چار حروف مائنس کر دیے جائیں یعنی نکال دیے جائیں تو بچتے ہیں 25، یعنی ان چار کے علاوہ 25 حروف ایسے ہیں جن پہ ہونٹ نہیں ہلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ پانچویں اور آخری بات انہوں نے لکھی، ان تین حروف زا، سین اور صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، جس طرح میں نے ابھی پڑھا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیے ان حروف کا حروف صفیریہ، ٹھیک ہے جی، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ امید ہے یہ جو میں نے ہدایات آپ کو بھی پڑھ کے سنائی ہیں، حروف مستعلیہ بتائے ہیں اور حروف کتنے یہ بتائے ہیں، پڑھنا کیسے ہے اور مجموعہ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو، حروف صفیریہ کون سے ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ کون سے ہوتے ہیں، سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں اور ان حروف کی مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پہلا حرف ہمارے پاس یہ ہے، اس کا نام ہے الف۔ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں جی؟ الف، پڑھ لیجئے الف، ٹھیک ہے جی۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس با، آپ کو یاد ہوگا ہونٹوں والے حروف ہے، یہ جو ہونٹ والے حروف ہیں ان میں سے پہلا حرف جو ہے نا وہ کون سا ہے جی؟ با، ٹھیک ہے جی، دونوں ہونٹ ملائیں اور با ادا ہو جائے گا، پڑھ لیجئے با۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس تا، زبان کی نوک ہوگی جی، بالکل شروع والا حصہ، اور اوپر والے دانت کی جڑ یعنی جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ لگائیں، بڑی آسانی سے آپ سے تا ادا ہو جائے گا، تا، پڑھ لیجئے تا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں سا۔ اچھا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو آپ رکھ دیجئے اور پڑھیے، بڑی آسانی سے تھا بھی ادا ہو جائے گا، پڑھ لیجئے سا، جی پڑھ لیجئے سا، ٹھیک ہے جی۔ اگلے حرف پہ چلتے ہیں، اگلا حرف ہے ہمارے پاس جیم۔ زبان کی نوک ہوتی ہے، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک درمیانی حصہ، درمیانی حصے کو اوپر جو ہوتا ہے نا تالو بولتے ہیں، تالو پہ لگا کے تھوڑی سختی سے ادا کریں، بڑی آسانی سے آپ کا جیم بھی ادا ہو جائے گا، جیم، پڑھ لیجئے جیم، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں ہا، پڑھ لیجئے جی ہا، اس کی اگر پریکٹس کریں گے آپ سے بھی اس طرح نکلا کرے گا، نکل جائے گا انشاءاللہ، پریکٹس ہوگی۔ ہا، پڑھ لیجئے ہا۔ اچھا جی، اگلا حرف ہے ہمارے پاس خو، ایک تو یہ نکالیں اور موٹا کریں، موٹا کیوں کرنا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے آپ دیکھ رہے ہیں جی، پہلا حرف ہمارے پاس یہ سبق میں آ چکا ہے، پہلا حرف ہے جی، یہ دیکھیں جی۔ موٹا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ منہ کو پھلا دیں، جب منہ کو پھلائیں گے اور اس طرح آواز نکالیں گے تو آپ سے خو بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا، خو، پڑھ لیجئے خو۔ اچھا جی، اگلا لفظ حرف کیا ہے؟ دال، جس طرح تا ادا ہوا ویسے ہی دال، تا کس طرح ادا ہوا تھا، دال بھی ویسے ہی ادا ہوگا کہ زبان کی نوک یعنی شروع کا حصہ اور اوپر والے دانتوں کی جڑ یعنی جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں، دال، پڑھ لیجئے دال۔ اچھا جی، اگلا حرف ہے ہمارے پاس ذال، جس طرح یہ سا ادا ہوا تھا زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں، آپ سے بڑی آسانی سے ذال بھی ویسے ہی ادا ہوگا جیسے سا ہوا تھا، ذال، پڑھ لیجئے ذال، ٹھیک ہے جی۔ اگلے حرف پہ چلتے ہیں رو، منہ پھلا دیں اور ادا کریں رو۔ اگلا حرف ہمارے پاس زا، حروف صفیریہ میں سے آپ دیکھیں جی پہلا حرف ہمارے پاس یعنی جو سیٹی والے حروف ہیں وہ آ چکا ہے، تو سیٹی کی تھوڑی سی آواز بھی نکلیں اور سختی سے ادا ہو تو اس طرح زا،
ٹھیک ہے جی. اگلا حرف بھی جو ہمارے پاس ہے وہ بھی حروف صفیریہ میں سے دوسرا حرف ہے جو ہمارے پاس آیا ہے سین. ٹھیک ہے جی, سین پڑھ لیجئے, سین. اگلا حرف ہے ہمارے پاس اس طرح کی آواز نکالیں, شین. بڑی آسانی سے ادا ہوگا جی, اس طرح نکالیں گے تو شین. پڑھ لیجئے شین. ٹھیک ہے جی. اگلا حرف ہے ہمارے پاس جی صاد. د آخر میں آواز نکلے اور موٹا ہوگا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا حرف ہمارے پاس ہے جو موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے سبق میں آ گیا صاد. د آخر میں اور منہ پھلا کے, موٹا جو بھی حرف پڑھا جائے اس کو اگر آپ منہ پھلا کے پڑھیں گے نا جی تو آپ سے بڑی آسانی سے ادا ہوگا صاد. اچھا جی, آگے چلیں جی. ضاد, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہمارے پاس تیسرا حرف ہے جو ہم ابھی سبق میں پڑھ رہے ہیں. ضاد پھلائیں گے منہ اور پڑھیں گے, موٹا پڑھا جائے گا اور د آخر میں آواز آ جائے آپ سے ضاد بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا. ضاد پڑھ لیجئے ضاد. ٹھیک ہے جی. اگلا حرف ہمارے پاس ہے طا. اگر آپ دیکھیں تو حروف مستعلیہ میں سے ہمارے پاس یہ چوتھا حرف آ چکا ہے جو ہمارے ابھی سبق میں چل رہا ہے. یہ بھی موٹا پڑا جائے گا, منہ پھلانا ہے اور بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا طا. اگلا حرف بھی جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ کا پانچواں حرف ہے, یہ بھی ہمارے سبق میں آ چکا ہے, اس کو بھی موٹا پڑھیں گے وا. پڑھ لیجئے وا. ٹھیک ہے جی. اگلا پتلا پڑھنا ہے عین, حلق سے آواز نکلے اس کی عین. ٹھیک ہے جی. اگلا حرف ہے غین, اس طرح کی آواز شروع میں نکلے اور موٹا پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ کا یہ چھٹا حرف ہے. حروف مستعلیہ موٹے حروف ہوتے ہیں, اس کو موٹا پڑھنا ہے, منہ پھلا کے پڑھیں گے, غو کی شروع میں آواز نکالیں گے نا غو غو تو پھر اس طرح سے بڑے آسانی سے ادا ہو جائے گا, منہ پھلا دینا ہے. غین پڑھ لیجیے غین. اگلا حرف ہے فا. اگر آپ غور کریں تو ہونٹوں والے حروف میں سے دوسرا حرف ہمارے پاس سبق میں آیا ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نچلے ہونٹ پہ آپ اوپر والے دانت جب رکھیں گے نا فا بڑی آسانی سے آپ سے ادا ہو جائے گا. فا پڑھ لیجئے فا. آگے چلتے ہیں جی. اگلا ہے قوف, یہ بھی موٹا پڑا جائے گا کیونکہ آپ اگر دیکھیں حروف مستعلیہ کا ساتواں اور آخری حرف ہے قوف, تو یہ بھی موٹا پڑا جائے گا. موٹا پڑھنے کا طریقہ کار جیسے پہلے بتایا, منہ پھلا کے ادا کرنا ہے قوف. پڑھ لیجئے قوف. اگلا حرف ہے, اچھا یہ پتلا پڑھا جائے گا. اب لوگ پڑھتے ہیں کیف کیف, اس طرح نہیں پڑھنا, سمپل جس طرح نارمل جس طرح آپ بولتے ہیں نا اس طرح ہی پڑھنا ہے. کاف. ٹھیک ہے جی, پڑھ لے کاف. اگلا حرف ہے لام. لام منہ کھول کے آخر میں ہونٹ جوڑ لینے. ٹھیک ہے جی, لا اس میں منہ کھولنا ہے اور میم پہ ہونٹ جوڑ لینے, بڑی آسانی سے ادا ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. اگلا حرف پہ چلتے ہیں میم. دونوں ہونٹوں کو ملائیں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہونٹوں والے حروف میں سے تیسرا حرف ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارے سبق میں میم. ٹھیک ہے جی, تو یہ پڑھ لیں میم. ٹھیک ہے جی, پڑھ لیں میم. آگے جی نون. ٹھیک ہے جی نون. پڑھ لیں نون. اگلا حرف ہمارے پاس ہے جی واو. دیکھیں جی یہ سیٹ کیا کہتے ہیں ہونٹوں والے حروف میں سے آخری حرف ہمارے پاس آ چکا ہے یہ واو. تو اس کو بھی جو ہے ہم کیا کریں گے جی, ہونٹوں سے ادا کریں گے. ہونٹ پہلے کول کریں گے وا, پھر یہ دیکھیں یہ جو سائن ڈلا ہوا ہے اس کو, اس سائن کو کہتے ہیں مد. قرآن میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لمبا کرنا. تو لمبا کریں گے, پہلے ہونٹ گول کریں گے, پھر منہ کھولیں گے, جب لمبا کر رہے ہوں گے پھر واپس ہونٹ گول کریں گے, آپ سے واو ادا ہو جائے گا واو واو. اگلا حرف ہے سینے کے زور سے اس کو ادا کرنا ہے
ہا، پڑھ لیں، ہا، اگلا حرف ہے حمزہ، حمزہ، اگلا حرف ہے یا، پڑھ لیں، یا۔ جی اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے مکمل ہوا، سبق نمبر 1۔ اس میں کوئی حرف آپ کو نہ پڑھنا آ رہا ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ آپ اس کو 2 سے 3 بار سنیں، جب تک آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ جو ہے اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا اور آپ بہترین پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ جو حروف مفردات یعنی حروف تہجی ہے نا، جو بندہ اس کو صحیح تلفظ سے صحیح جو ہے جو حق ہے ان کا پڑھنے کا سیکھ جاتا ہے نا، تو وہ قرآن جو ہے جی 70 سے 80% سیکھ جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا، کتنی اہمیت کا آج کا سبق ہے۔ تو بس یہ حروف جن کو صحیح پڑھنے آ جائیں، باقی رہ گئے ادغام کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ لفظ کو کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے، یہ تمام جو قواعد ہیں یہ بات کی بات ہے۔ بیسک چیز یہ ہے جس کو یہ آ جائے تو وہ اس کو قرآن صحیح پڑھنا 80% تقریباً 70 سے 80% آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ غور کریں۔ اور یہ حرف جس طرح یہ دونوں حرف ہیں سینے کے زور سے ادا کریں، ہا، اور یہ بھی اس میں بھی دیکھیں، اگر یہ آپ کے آسانی کے لیے اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو اس طرح نہیں پڑھنا آ رہا تھا تو یہاں سے بھی دیکھ لیں، یہ بھی ہا دیکھیں ایسا ہی ہے، اور آخر میں یہ بھی ہا ہے، یہ ہا ہی ہے لیکن شکل دوسری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہو جائے گا حمزہ، یہ بھی ہو جائے گا حمزہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی سینے کے زور سے ادا ہوگا، حمزہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آج کا وہ سبق ختم۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔